کہ عارضی دوائیاں آپ کو ہر صورت میں مستقل مریض بنا دیتی ہیں، اور جب معدے کا کینسر یا السر ہوتا ہے تو پھر میپرازول بکتی ہے، اور پھر اس طرح کی معدے کی تیزابیت دور کرنے والی دوائیاں بکتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ایک چین چل رہا ہے کہ ایک دوائی سے ایک مرض کو پیدا کر کے پھر اس کی دوا پھر اس کی دوا۔ تو بہتان باز ڈاکٹر اتباع پہ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ ان کی معجونیں اور ان کے صفوف اور ان کی گولیاں گردے فیل کرتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر میں ثبوت دے رہا ہوں، سینئر ڈاکٹر یہ مان رہا ہے ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ جو ساری زندگی کھائی جائے۔ دوائیاں عارضی کام کرنے والی تیار کی جا رہی ہیں، مستقل مرض کو دور کرنے والی دوا آج تک ایلوپیتھک میں بنی ہی نہیں۔ پیراسیٹامول اندھا دھند جو ڈاکٹر اپنے کلینک پہ لکھ کر مریض کو جاؤ کھاؤ اور عیش کرو، ان کے جگر ان کے گردے فیل کرنے میں ان ڈاکٹروں کی پرسکرپشن پر جو پیناڈول لکھی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک خاص دوا پر ہے، جس دوا کو دنیا میں اس طرح استعمال نہیں کروایا جاتا جس طرح کے ملک پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس دوا کے نام سے آپ اور میں اس طرح واقف ہیں جیسے کھوپرا کینڈی سے لوگ واقف ہوتے ہیں نا، اور اس طرح بیچی جاتی ہے جنرل سٹوروں پہ، میڈیکل سٹوروں کے علاوہ، کہ جتنا بھی اس کی ڈیمانڈ کی جائے وہ کم لگتی ہے۔ سیلف میڈیکیشن میں وہ دوا اتنی استعمال ہو رہی ہے کہ ہم تو کئی دہائیوں سے یہ چیخ رہے ہیں کہ یہ دوا صحت کے لیے درست نہ ہے، بلکہ یہ جگر، معدہ اور گردوں کو تباہ کرنے والی دوا ہے۔ تو آئیے سامعین محترم جانتے ہیں اس دوا کا تعارف۔ وہ دوا ہے پیناڈول، پیراسیٹامول، کالپول، اس طرح کی دیگر جتنے بھی بخار اور جسمانی دردوں کے لیے سیرپ یا ادویات استعمال ہو رہی ہیں، خاص طور پر پیناڈول۔ تو اس پر میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال صاحب، اللہ ان کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے، وہ آئے ہیں اس پر، لیکن میں ایک جملہ کہنے سے گریز نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر اقبال جاوید صاحب کی نظر ہوگا کہ دیر آئے درست آئے، لیکن انہوں نے اپنی ایمانی کیفیت کو زندہ رکھ کر یہ بتلا دیا ہے کہ یہ دوا نہیں، یہ زہر ہے، اور اس سے کئی سینکڑوں لوگوں کی سالانہ اموات ہو رہی ہیں۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے کہ میں اس پہ تھوڑا تبصرہ کروں، آئیے پروفیسر جاوید اقبال صاحب کو ساتھ لیتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ پیناڈول یا پیراسیٹامول کے بارے کیا فرما رہے ہیں۔ سر یہ ابھی ہم نے جو لیپٹوپی کی ہے، سرجری کی ہے، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ پیراسیٹامول نہیں دینا اس کو۔ تو روٹین میں ہم سرجری کرتے ہیں، ہم پیشنٹ کو پیراسیٹامول دیتے ہیں، اور روٹین میں پیراسیٹامول تو عام دکان سے بھی لیتے ہیں اور بہت کامن یوز ہے، تو اس کو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کے بارے میں دیکھیں، جو ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے پیچھے پرپز یہ ہے، یہ تو خیر ایک ریفرنس تھا کہ ایک پیشنٹ ہے جو کہ جگر کا مریض تھا، جس کو پیراسیٹامول میں نے منع کیا تھا۔ ہمارے ملک میں پیراسیٹامول جو ہے، اور ہمارے ملک میں نہیں پوری دنیا میں کاؤنٹر پر مل جاتی ہے۔ امریکہ میں ٹائلون کے نام سے ملتی ہے، یہاں پیناڈول کے نام سے ملتی ہے، اور بہت سے کالپول کے نام سے ملتی ہے، بہت سے ناموں سے ملتی ہے پیراسیٹامول۔ ایسیٹو امینوفین اس کے اندر جو ہے وہ سالٹ ہوتا ہے، ایسیٹو امینوفین۔ تو میں بہت ضروری اطلاع آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ دوائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا درد ہو تو اس کے لیے بہت اچھی ہے، جو ڈاکٹر سے پوچھے بغیر لینے والا درد۔ لیکن یہ دوائی ایسا نہیں ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور بعض اوقات اس کے سائیڈ ایفیکٹس اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق تقریباً 40 سے 50 ڈیتھ سالانہ جو ہیں وہ پیراسیٹامول کی ٹاکسیسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی سامعین محترم، پروفیسر جاوید اقبال صاحب کی زبانی آپ سن رہے ہیں۔ اوور دا کاؤنٹر مل سکتی ہے، یعنی چھوٹا بچہ بھی جا کر پیناڈول کے نام سے جہاں سے جی چاہے خرید سکتا ہے، اور ہر کسی ملک میں دیگر ناموں سے یہ مل جاتی ہے، اور یہ ہلکی پھلکی پین کلر کے نام سے بک رہی ہے، جبکہ اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹ سے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ تقریباً 50 لوگ سالانہ پیراسیٹامول یا پیناڈول کے کثرت استعمال سے
ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسی ادویات جو بغیر ڈاکٹر کی تحریر کے، بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے اور بغیر ڈاکٹر کی تجویز کے جو ہم اپنی مرضی سے سیلف میڈیکیشن کی طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ دیگر ادویات ہوں یا پیناڈول ہو، وہ حد سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے اور جگر، گردوں اور معدے کا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ مزید آپ کو ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال صاحب کو سنواتا ہوں، ان کی یہ 5 یا 6 منٹ کی ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ادارہ ابن طبیب کے طفیل آپ کو یہ علم ملتا ہے کہ جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اور ان خطرناک چیزوں کے استعمال کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ آپ ہماری زبان سے جب سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی حکیموں کا تو کام ہے ڈاکٹروں کے خلاف بولنا۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، خالی ڈاکٹر نہیں، الحمدللہ پاکستان کے مایہ ناز پروفیسر بھی ہیں، اور بہترین جو ان کا شعبہ ہے وہ سرجری کا ہے، اور یہ بہترین سرجن ہیں۔ ان کی زبانی آپ سنیے کہ پیراسیٹامول مزید کیا تباہی کر رہی ہے۔ اور جو پیراسٹمال کے اوور یوز کی وجہ سے جو جگر اور بیمار ہوتے ہیں ان کی تعداد لاکھ سے زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلسل پیراسٹمول استعمال کرتے ہیں۔ جی سامعین محترم، آپ نے سنا پروفیسر جاوید اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اوور ڈوز پیراسیٹامول کی استعمال ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو مرنے کی تعداد ہے، موت میں جانے والے جو مریض ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ تک سالانہ پہنچ رہی ہے۔ یہ ان کا تجزیہ ہے پاکستان میں۔ تو میں یہاں 2 لفظ بولتا چلا جاؤں کہ آپ ہر ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہر ایمرجنسی میں چلے جائیں، سر درد کے لیے، جسم درد کے لیے، نزلے کے لیے، زکام کے لیے، بخار کے لیے، ہمارے سینئر ڈاکٹر اس کی پرسکرپشن پہ لکھتے ہیں کہ جی 2 صبح 2 دوپہر 2 شام، جب بھی بخار کی علامت ہو پیناڈول کھا لیں۔ نہ تو بخار کی تشخیص کی جاتی ہے کہ بخار کس وجہ سے ہوا ہے، اور پیناڈول کا اثر جو ہے وہ کن کن اعضاؤں پہ خطرناک پڑتا ہے۔ مزید انشاءاللہ پروفیسر جاوید اقبال صاحب کو سن کر پھر اس پہ میں مزید تبصرہ کرتا ہوں۔ پیراسٹمال کی گولی 2 گولیاں، ایک گولی 500 ملی گرام کی ہوتی ہے، 2 گولیاں 6 گھنٹے کے بعد آپ لے سکتے ہیں۔ کسی صورت بھی دن میں 8 سے زیادہ گولیاں لینا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اور یہ بھی بس یہ ہے کہ 1-2 دن کے لیے، جب تک کہ ڈاکٹر نے آپ کو پھر آپ کے ساتھ مشورہ ڈاکٹر کے ساتھ کر کے آپ کی بیماری کی تشخیص نہیں ہوئی اور جو اس کا بیماری جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے اس کا علاج نہیں کرایا۔ یہ شوقیہ درد کے لیے کھانے والی دوائی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بغیر وجہ کے لوگ پیراسٹمال کھاتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو سٹریس کی وجہ سے پین ہو رہا ہوتا ہے، جن کو انزائٹی کی وجہ سے پین ہو رہا ہوتا ہے، بہت سا پین ایسا ہوتا ہے جو آپ کے پوسچر کی وجہ سے ہوتا ہے، غلط بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پہ کام کرنے والے بچے ہیں، یا کسی بہت زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے، جن کا ایکچولی علاج دوائیاں نہیں ہوتی، وہ ایکسرسائز ہوتی ہے، پوسچر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، جس وجہ سے پین ہو رہا ہے اس وجہ کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سٹریس انزائٹی ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو پیراسیٹامول ایکچولی لیور فیلئر کاز کر سکتی ہے، جگر کو فیل کر سکتی ہے۔ جی سامعین محترم، آپ نے پوری گفتگو میں سنا، ابھی اور بھی ان کی باتیں میں آپ کو سنواتا ہوں کہ پیراسیٹامول لیور کے فیلئر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا پاکستان میں جو ہیپاٹائٹس کی ریشو بڑھ رہی ہے، جو جگر کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، یہ سر بازار ملنے والی دوا پیناڈول کے استعمال کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ درد کو کبھی بھی سکون نہیں دیتی۔ میں آپ کو پوری تحقیق کے بعد یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پیناڈول کام کیسے کرتی ہے۔ پیناڈول جب آپ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں جہاں کہیں بھی پین ہے، انفلومیشن ہے، اس کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ آ گیا، اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جاتے ہی جسم میں بلڈ میں حل ہو کر یہ اس کیمیکل کو جو باڈی میں درد کا احساس دلاتا ہے، یہ اس کیمیکل کو کم کر دیتی ہے تاکہ احساس درد کا نہ ہو، جبکہ بیماری، بخار، درد وہیں کی وہیں رہتی ہے، اور یہ چند گھنٹوں کے بعد پھر ڈاکٹر آپ کو دوبارہ لکھ دیتا ہے۔ اسی کہانی کو دہراتے ہوئے ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے گردے، آپ کا معدہ، بقول ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال کے، کہ آپ کا لیور ختم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ جتنے بڑے لیور اسپیشلسٹ بنے بیٹھے ہیں یہ پہلے پیناڈول کے عادی لوگوں کو کرتے ہیں۔ جب لوگ پیناڈول کھا کر اپنا جگر، معدہ، گردے فنا کر جاتے ہیں، پھر یہ اپنی کمائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔
لیور ٹرانسپلانٹ پہ لے جاتے ہیں، یا جناب کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ چلے گئے، یا معدے کے اندر ایسے کینسر کے مادے پھیل گئے کہ آپ کو لا علاج کر دیتے ہیں۔ مزید آگے سنیے۔ اور گو یہ مسلسل استعمال کرنے سے آہستہ 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 گردوں کو بھی کرتی ہے، جگر کو زیادہ کرتی ہے، اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جی سامعین محترم، وہی بات پروفیسر جاوید اقبال صاحب نے بھی دہرا دی کہ مسلسل استعمال کرنے سے آہستہ 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 گردوں کو بھی ڈیمیج کرتی ہے، لیکن لیور کو زیادہ۔ معلوم یہ ہوا جو علم والے لوگ ہیں وہ حق بات کرتے ہیں، لیور کے ماتحت ہی گردے کام کرتے ہیں۔ مان لیا ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال صاحب کی بات کو کہ لیور پہ زیادہ سائیڈ افیکٹ کرتی ہے، جب لیور خراب ہو گیا تو کڈنیاں بھی نہیں بچیں گی۔ آہستہ آہستہ، اور ایک وقت میں آتا ہے جب جگر جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے، اور شروع میں جب جگر ڈیمیج ہوتا ہے تو ایکچولی اس کی اتنی علامات نہیں ہوتی، اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ کا جس کو ALT کہتے ہیں، تو وہ ALT نارمل 30 سے 40 یونٹ تک ہوتا ہے، اور سب سے پہلا جو ٹاکسیسٹی کا سائن ہوتا ہے نا اس کے یعنی جگر کے نقصان کا سائن ہوتا ہے وہ ہے کہ ALT بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ خون میں ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ALT بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جگر اپنا کام کرنا چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بعض اوقات جگر فیلئر بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات جب اس کی ایکیوٹ ٹاکسسٹی ہوتی ہے تو گردے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات گردے نہ بھی کام کرنا بند کریں تو کبھی کبھی اس کے لیے ڈائلیسس بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ اس دوائی کو بیچ میں سے باڈی میں سے نکالا جا سکے۔ جی سامعین محترم، مختصر گزارش کر دوں، پروفیسر جاوید اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جگر کے ساتھ گردے فیل ہو سکتے ہیں اور ایکیوٹ کڈنی فیلئر کا سبب بھی بنتی ہیں، اور اس کے ازالے کے لیے ان کو کبھی کبھی مریض کو ڈائلیسس پہ بھی لے جانا پڑتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو بہتان بعض ڈاکٹر اتباع پہ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ ان کی معجونیں اور ان کے صفوف اور ان کی گولیاں گردے فیل کرتی ہیں، بقول ڈاکٹر میں ثبوت دے رہا ہوں، سینئر ڈاکٹر یہ مان رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے کہ پیراسیٹامول اندھا دھند جو ڈاکٹر اپنے کلینک پہ لکھ کر مریض کو اتار دیتے ہیں اپنے دفتر سے نیچے کہ جاؤ کھاؤ اور عیش کرو، ان کے جگر ان کے گردے فیل کرنے میں ان ڈاکٹروں کی پرسکرپشن پر جو پیناڈول لکھی ہوتی ہے بقول ان کے کہ 8 گولیوں سے زیادہ نہ کھائے، 500 ملی کی ایک گولی ہے۔ ایک بندے نے 50 سال کی عمر میں ہر مہینے میں 4 بھی کھائی ہوں تو اس کے گردے آخر میں جواب دے جاتے ہیں، اور پھر ڈائلیسس والوں کی مشینیں اور ان کا کام آگے چل جاتا ہے۔ میرا کام ہے ادارہ ابن طبیب کے تحت آپ تک حق بات کو پہنچانا، آپ کا کام ہے میری اس ویڈیو کو عام عوام الناس تک پہنچانا ثواب کی نیت سے۔ اور میری رائے یہ بھی ہے ہیلتھ کیئر کمیشن سے کہ اگر اتنی خطرناک دوائی جس کو اتنا بڑا پروفیسر منظر عام پہ بیان کر رہا ہے، اس دوا کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر نہیں ملنا چاہیے۔ ہر جنرل سٹور، ہر کریانہ سٹور، ہر گلی محلے کے اندر یہ ڈبے پڑے ہیں اور بچے آ کے خرید رہے ہیں اور بچے کھا رہے ہیں۔ مطلب ہمارے یہ ادارے تھوڑے متحرک ہونے چاہیے کہ اتنی خطرناک دوائی اتنی سرعام بکی جا رہی ہے، تو اس پہ میں اداروں کو بھی گزارش کروں گا کہ ایسی ادویات جو انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بن رہی ہیں ان پر وہ کڑی نظر رکھیں۔ مزید ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال صاحب کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ خبر، ویسے تو ہر دوائی کے بارے میں یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دوائی شوقیہ طور پر نہیں لینی چاہیے۔ اینٹی بائیوٹک ہم بغیر کسی وجہ سے بغیر پوچھے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو معدے کی دوائیاں ہیں اوپرازول وغیرہ بغیر پوچھے لیے جا رہے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ معدے کی دوائی سال ہر سال کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ کھاتا رہتا ہوں۔ تو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے جس کے اندر سال ہر سال تک معدے کے تیزاب کو روکنے کی بیماری کی دوائی کی ضرورت ہو۔ جی سامعین محترم، آپ نے سنا مزید پروفیسر جاوید اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ میپرازول وغیرہ معدے کی جلن اور تیزابیت کی دوائیاں لوگ خود سے سالہ سال سے کھائے جا رہے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، ان سے بھی گردے اور جگر خراب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی کوئی دوا نہیں ہے دنیا میں کہ جو ساری زندگی کھائی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ دوائیاں عارضی کام کرنے والی تیار کی جا رہی ہیں، مستقل مرض کو دور کرنے والی دوا آج تک ایلوپیتھک میں بنی ہی نہیں۔ کتنی ایسی باتیں پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں جن سے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے گرد و نواح میں دوستوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔
خاص طور پہ جو پیراسیٹامول کے درد کے بارے میں جتنی دوائیاں ہیں ان کو ہم نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس کہتے ہیں. یہ تمام کی تمام دوائیاں جو ہیں یہ معدے کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہیں, معدے پر السر بنا سکتی ہیں. جگر کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ اس سے جگر ڈیمیج ہو سکتا ہے اور اس سے گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ویسے تو گھر کے اندر یہ دوائی پڑی ہونی چاہیے, جب بھی کھائیں کھانا کھانے کے بعد کھائیں, اور لیکن ایک دن دو دن استعمال کے بعد اگر آپ اس سے آرام نہیں آ رہا تو یہ روزانہ روٹینلی کھانے والی دوائی نہیں ہے, برکت کے لیے نہیں کھانی ہوتی ہے. جی سامعین محترم, ایک اور بات سمجھ میں آ گئی. فرما رہے ہیں کہ یہ معدے کا السر یا کینسر بھی کر سکتی ہے, اور جب معدے کا کینسر یا السر ہوتا ہے تو پھر میپرازول بکتی ہے, اور پھر اس طرح کی معدے کی تیزابیت دور کرنے والی دوائیاں بکتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ ایک چین چل رہا ہے کہ ایک دوائی سے ایک مرض کو پیدا کر کے پھر اس کی دوا پھر اس کی دوا. میں اس لیے بارہا اپنی ویڈیوز میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایلوپیتھک میں آج تک سائنٹیفک علاج کسی بھی دوا میں نہیں ہے, صرف عارضی سکون ہے, اور اس عارضی سکون کے لیے ایک دفعہ آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں, جو دوا لکھ دے اس سے وقتی چین مل جائے, آپ بغیر ڈاکٹر کے اس کی فیس بچانے کے لیے اور مزید اپنے خاندان میں بھی اس دوا کو پھیلا دیتے ہیں کہ جی میں نے یہ کھائی اس سے آرام آ گیا. یہی وجہ بن رہی ہے کہ ہمارے ملک میں بغیر کسی اور سبب کے دوائیوں سے ہی جگر, گردے, معدہ فیل ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر پروفیسر جاوید اقبال صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے دیر آئے درست آئے, کم از کم عوام تک حق بات پہنچا تو دی. گزارش یہ ہے آج بھی اور کل بھی موت آئے گی, جو لوگ حق بات کو جانتے ہوئے چھپا رہے ہیں خدا را وہ اپنی زندگی میں توبہ کریں اور عوام کی جان لینے سے گریز کریں. اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. یہ پیراڈول اور جو میپرازول ہے یہ تو ہر بندہ کہتا ہے ایک میپرازول. جی یہ بالکل نہیں, یہ صرف یہ ہمارے ہاں پاکستان میں کاؤنٹر سے دوائیاں مل جاتی ہیں, ورنہ یہ بات آخر باہر لوگوں نے اتنے زبردست قسم کے جو بنائے ہوئے ہیں پروٹوکول تو اتنی تحقیق کے بعد بنائے ہوئے ہیں, ایک عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس نے کون سی. ویسے میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ بتاؤں, ہمیں اپنے جسم کو درد کو سہنے کا عادی بنانا چاہیے. یہ جو چھوٹا موٹا درد ہے نا اس کے لیے دوائی نہیں لینی چاہیے. اگر ایک درد بہت سے درد خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, بہت سے درد جو ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, جو پوسچر سے ریلیٹڈ درد ہیں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو چھوٹی موٹی چوٹ لگتی ہے اس کی وجہ سے درد ہوتے ہیں وہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہیں تھوڑی بہت سوزش ہوتی ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے. سر میں درد ہے تو پیراڈول کہتے ہیں کھاتے نہیں, مطلب سر میں درد ہے اس کی کاز کو وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. تو یہ آپ کی نیند پوری نہ ہو تو اس کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے. آپ کے سٹریس اور انزائٹی ہے تو اس کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے. اور پھر سر کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں سر کی درد ہوتا ہے. ناک کان گلے کی بیماریوں کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے. آنکھوں کی آپ کی بینائی کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے. تو اس لیے پھر آپ متعلقہ ڈاکٹر کو دکھائیں اور دکھا کے ان کو انویسٹیگیٹ کریں. شوقیہ پیراسٹامول بہت ڈینجرس ہے. تھینک یو سر. جی سامعین محترم, آپ نے سنا کہ پروفیسر جاوید اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کر کے اپنے گفتگو کا اختتام کیا, اور یہ بھی فرمایا کہ ہر سر درد کے لیے پیناڈول نہیں ہوتی. سر درد کی جب تک وجوہات نہ ملی جائیں, نزلے سے, زکام سے, کان درد سے, ناک درد سے, آنکھ درد سے, چوٹوں سے, زخموں سے, کسی بھی وجہ سے, اندر کی انفلومیشن سے بھی آپ کو سر درد ہو سکتی ہے. تو یہ جو سر بازار ڈاکٹر سر درد کے لیے پیناڈول کے ایڈ چل رہے ہمارے سوشل میڈیا پر کہ سر درد ہو تو پیراسیٹامول لے لو, پیناڈول لے لو, ڈیسپرین, ایسپرین, یہ ساری ایک ہی فیملی کی ایک ہی گروپ کی ادویات ہیں. تو سامعین محترم, معلوم یہ ہوا کہ عارضی دوائیاں آپ کو ہر صورت میں مستقل مریض بنا دیتی ہیں, اور وہ عارضی دوائیاں ایلوپیتھک کے سوا کسی اور ادارے کی نہ ہیں. نہ تو ہربل میں کوئی ایسی عارضی دوائیاں ہوتی ہیں چہ جائے کہ یہ لمبا علاج ہوتا ہے لیکن مستقل ٹھیک کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب مدد اللہ العالی, ان کے سر کو سن کر دیا گیا لیکن ان کی درد دور نہیں کر پائے. اب یہاں پیناڈول تو کیا پتہ نہیں کیا کیا دیا گیا ہوگا. تو سامعین محترم, ادارہ ابن طبیب حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایسی گزارشات لاتا رہے گا, اور امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, اور اس تحقیقی ویڈیو پر آپ بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی آپ لائیں, شیئر بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. انہی الفاظوں کے ساتھ مطب ابن طبیب اور اس کی ٹیم اور حکیم محمد ضیاء کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.